سید شوذب عباس صاحب، صدر ہری پور چیمبر آف کامرس جناب شہباز محمود صاحب، وائس پریزیڈنٹ ملک سعید اختر صاحب، گروپ لیڈر ڈاکٹر امجد قریشی صاحب، سابقہ صدور ملک محمد نذیر حاجی فخر عالم صاحب، اور سارک چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ سید صفدر زمان شاہ صاحب، میری بہنیں، ہری پور کے جتنے بھی میرے بھائی دوست تاجر، اتھار چیمبر کے جو دوست اور نمائندگان آئے ہوئے ہیں، میڈیا پرسنز، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج ہمیں موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے بات چیت کروں اور آپ سے مخاطب ہوں، اور اپنی جو ٹیم ہے وہ اس کے ہمراہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے مسائل سنوں۔ تو میں سب سے پہلے نہ صرف آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ میں آپ کو 2-3 اہم باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا تعلق جو ہے اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں، اسٹیٹ کی جو مشینری ہے، اور آپ ہیں اور عوام الناس ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ ہم اور آپ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اس میں صرف اس دنیاوی نظام کے تحت اس اسٹیٹ مشینری کو مینیجر بنایا گیا ہے، اور مینیجر جو ہوتا ہے وہ ساتھ لے کے چلتا ہے، اور وہ آنکتا نہیں ہے، وہ ڈرائیو نہیں کرتا، وہ بلکہ مینیج کرتا ہے۔ وہ مشاورت سے، بات چیت سے، پیار محبت سے، شفقت سے چیزوں کو مینیج کرتا ہے۔ تو میں سلیم صاحب کی جو بات تھی وہ تھوڑی سی وہ تلخ تھی، لیکن میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہزارہ ڈویژن کے جس طرح آپ باسی ہیں، عوام الناس ہیں، تاجر ہیں، تو جس طرح آپ قانون پسند ہیں، آپ عوام دوست ہیں، آپ ملک اور قوم کے وفادار ہیں، اسی طرح آپ کی انتظامیہ بھی آپ ہی کی طرح عوام دوست ہے، تاجر دوست ہے، فرینڈلی ہے، انویسٹرز فرینڈلی ہے، ٹورسٹ فرینڈلی ہے، اور یہ انتظامیہ بھی آپ ہی کی طرح جو ہے یہ ہاسپیٹیبل ہے، ویلکمنگ ہے، اور درد دل رکھنے والی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مس گیونگز جو ہیں یہ دور ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں عرصہ 34-35 سال سول ایڈمنسٹریشن میں اہم عہدوں پہ فائز رہا، 4 دفعہ تو ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، 4 دفعہ کمشنر رہا ہوں، 4 محکموں کا سیکرٹری رہا ہوں، ڈی جی رہا ہوں، اے سی رہا ہوں، مختلف محکموں میں رہا ہوں، اور جہاں بھی رہا ہوں ہم نے جو اسٹیٹ اور سٹیزنز کی ریلیشن شپ ہے اس کو مضبوط کیا ہے۔ اور میں یہ جو آپ کے جتنے سابقہ صدور ہیں یا جتنے سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ہم ایک دوسرے کو 3-4 دہائیوں سے جانتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ آپ جتنے لوگ بھی ہیں، رب کائنات نے جو وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا تھا تو انہیں 2 پیشوں سے نوازا تھا۔ ایک وہ پیشہ جس کے آپ پیروکار ہیں، وہ صادق اور امین تاجر مکہ تھے، مدینہ و یثرب کے سچے ستھرے صاف تاجر تھے، اور دوسرا وہ معلم کائنات تھے، کیونکہ رب کائنات نے ان پر جو کتاب نازل کی تھی، قرآن حکیم فرقان مجید، اور اس کا پہلا لفظ جو تھا وہ اقرا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کی عزت و احترام، قدر و منزلت
اور آپ لوگوں کی جو قربانی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ یہ اسینشل کموڈیٹیز ہیں، اشیاء ضروریہ ہیں، جس میں میٹ اینڈ مٹن ہے، بیف ہے، پولٹری ہے، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں، کریانہ مرچنٹس ہیں، یا دوسری ہوٹلز اینڈ ریسٹورانٹس ہیں، میڈیسنز ہیں۔ یہ تمام بزنسز کے تاجر، صدور، بازاروں کے صدر، کامرس ایسوسیشنز کے سارے لوگ آج اس حال میں موجود ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا اور انتظامیہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ می اینڈ یو نہیں ہے، یہ وی اینڈ اس ہے، ہم ایک ہیں، اور ایک ہی کام ہے ہمارا، اور وہ کام جو ہے وہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ہم نے عوام کی فلاح و بہبود کرنی ہے۔ عوام میں جب آپ روٹی خریدتے ہیں تو آپ کریانہ فروش نہیں ہوتے، بلکہ اس وقت آپ صارف ہوتے ہیں۔ تنور پہ کھڑے ہو کر جب سجاد اشرف روٹی خریدتا ہے تو وہ تاجر نہیں ہوتا، بلکہ وہ صارف ہوتا ہے۔ شاید حاجی منظور صاحب یہ بات نہ مانیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک دکان پہ صارف ہیں، دوسری دکان پہ تاجر ہیں۔ اپنی دکان پہ تاجر ہیں، اور جب آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ صارف ہیں۔ تو اس لیے انتظامیہ آپ کے اور صارفین، کنزیومر اور ٹریڈر کے بیچ میں ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ کبھی بھی دل پہ نہ لائیں کہ جی ہماری تذلیل ہو رہی ہے، ہمیں کھینچا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ سختی ہو رہی ہے۔ تو میں نے ڈپٹی کمشنرز، ایک نہیں 8 ڈپٹی کمشنرز ہیں ہزارہ ڈویژن میں، 24 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ہیں، اور کوئی 44 جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، اور اسی طرح کوئی 4-5 درجن جو ہیں وہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنرز ہیں پورے ان 8 اضلاع میں۔ یہ انتظامیہ بھی آپ کی ہے، ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، آپ کے اور ہمارے بیچ میں کوئی فاصلہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اب میں اصل معاملات کی طرف آتا ہوں۔ اختلافات کب پیدا ہوتے ہیں؟ اختلافات اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب کنزیومرز اور تاجر جو ہے وہ اشیاء ضروریہ مہنگے داموں فروخت کرتا ہے، اور چونکہ اس کی قیمت خرید کچھ اور ہوتی ہے، اور قیمت فروخت اور جو اس کی استطاعت خرید ہے، خریدنے کی جو طاقت ہے صارف کی، مہنگائی کے اس دور میں انتہائی کم ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو خاص کر یہ جو ہمارے قصاب برادری کے لوگ ہیں، جب ان کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں، میں نے ایسے صارف بھی دیکھے ہیں اپنے ڈپٹی کمشنر کے دور میں، وہ پاؤ گوشت مانگتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں چلو اگلی دکان پہ جاؤ، نہیں ہے پاؤ گوشت، کیونکہ اس کی خرید کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہفتے میں ایک دن ہی پاؤ گوشت خرید سکتا ہے یا آدھا کلو گوشت خرید سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو فون پہ خریدتے ہیں کہ جی اتنے کلو گوشت بھیج دو، وہ انہیں تو پیئنگ کیپیسٹی ان کی زیادہ ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے اور ہم نے ان نادار کمزور طبقوں کا، غرباء کا، مساکین کا، ناداروں کا خیال رکھنا ہے کہ جو پیئنگ کیپیسٹی جن کی نہیں ہے۔ پھر انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، پھر انتظامیہ کہتی ہے کہ آپ نے قیمہ بھی نہیں فروخت کرنا، آپ نے باٹ جو ہیں وہ سیر نہیں رکھنا، کلو رکھنا ہے، وزن پورا کرنا ہے، ترازو سامنے رکھنا ہے، ویٹ اینڈ میجر ٹھیک کرنا ہے، آپ نے والیوم ٹھیک کرنا ہے، لیٹر گھی کا جو ہے وہ 5 لیٹر کے پیک میں آپ نے 4.5 لیٹر گھی نہیں دینا۔ یہ ساری چیزیں، ایکسپائری دیکھتے ہیں، ہائیجین دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں، انگریڈینٹس دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو وہ جو تاجر ہوتا ہے اس کو بھی وہ تکلیف ہوتی ہے
جو صارف جب دیکھتا ہے کہ ہمیں کم وزن چیز مل رہی ہے، ناقص مل رہی ہے، تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے کل چیف سیکرٹری نے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، اور ہفتہ پہلے ہمیں انہوں نے احکامات جاری کیے تھے کہ ڈپٹی کمشنرز نے تمام نے پرائس ریویو کمیٹی کی میٹنگز کر لی ہیں۔ اس میں کچھ ریٹ پہ آپ اور ان کے بیچ میں اتفاق نہیں ہوا ہوگا، شاید کنسنسس نہ ہو، ایگریمنٹ نہ ہو، ڈس ایگریمنٹ ہو، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں وہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے اٹ شوڈ بی ویری ڈیسنٹ، یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان تک نہ جائے، بلکہ اس میں پیشنس، اس میں ماہ رمضان کا احترام، اور یہ جو ایک بات یہاں پہ آپ کے مجھ سے پہلے صدر صاحب نے کی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ تجارت کریں۔ اس رمضان کے ببرکت مہینے میں آپ اپنے اوپر تھوڑا سا جبر گزاریں، تاکہ میں نے ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہا ہے کہ جن چیزوں پہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے ان کو رمضان کے فوراً بعد بیٹھ کر اسے ریویو کریں، اس کو دوبارہ آپ ڈسکشن کریں، دوبارہ آپ اس کی پرائسز، لیکن رمضان شریف میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جتنی بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اچھا، اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ہری پور کے جو الیکشنز ہیں، ایبٹ آباد، ہری پور اور مانسرہ کے، میں نے ہزارہ ڈویژن کے کوئی 77 بازاروں کے الیکشنز جو ہیں وہ دیکھیں، میں ان سے حلف اٹھاتا ہوں، ہر جگہ پہ جاتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، بٹاگرام، چھتر پلین، تینوں کوستان، اگی، دربند، تمام تاجر جو ہیں وہ سب کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور سب سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو 4 طبقات ہیں سوسائٹی میں، جس میں وکلاء ہیں، جس میں علماء کرام ہیں، جس میں یہ صحافی برادری ہے، اور جس میں یہ آپ ٹریڈرز ہیں، سب سے پہلا جو ہمارا رابطہ ہوتا ہے وہ ہمارا ٹریڈر سے ہوتا ہے، چیمبر آف کامرس سے ہوتا ہے، تاجر برادری سے ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے روابط صبح و شام ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں۔ ہمیں کہیں کسی جگہ پہ کسی ویلفیئر کے پروجیکٹ کے لیے کوئی چندہ مہم چلانی ہوتی ہے تو آپ کے ذریعے چلاتے ہیں، جہاں حکومت کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، سیلاب، زلزلے، ناگہانی آفات آتی ہیں، تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، آپ کو پکڑتے ہیں۔ میں فخر عالم صاحب کو پکڑتا ہوں، ادھر ملک عاشق صاحب نہیں، ان کو پکڑتا ہوں، میں صفدر شاہ صاحب کو آواز لگاتا ہوں کہ آپ آئیں۔ میں جتنے بھی یہاں آپ کے پرانے نئے جتنے صدور گزرے ہیں سب کے ساتھ ہم ان کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور حکومت کے ساتھ آپ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں، آپ اس سوسائٹی کا ایک انتہائی اہم رکن ہیں، آپ اس سوسائٹی کے انتہائی اہم رکن ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو اس پوری سوسائٹی کی نبض جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اس سوسائٹی کے آپ پر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے، اتنی رحمت کی ہوئی ہے کہ آپ خالی ہاتھ رات کو اپنے گھر نہیں جاتے، آپ اپنے بچوں کے لیے 100 طرح کی سوغات لے کے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو خالی ہاتھ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور آپ کی ایکسیس جو ہے، یہاں ایسا مجھے کوئی تاجر نظر نہیں آتا کہ جس کی ایکسیس حمزہ عباس کے ساتھ نہ ہو، یا شوذب عباس کے ساتھ نہ ہو، یا ظہیر الاسلام کے ساتھ نہ ہو۔ آپ کا ہر فرد مجھ سے ہر وقت رابطہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، اور کرتے رہے ہیں۔ میں اپنی ٹیم کو یہ احکامات جاری کرتا ہوں کہ آپ ان کو میں اور تو نہ سمجھیں، آپ ان کو ہم سمجھیں، ہم یہ سامنے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ان کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ کی عزت نفس، آپ کا اکرام، آپ کی عزت ہم سب کو عزیز ہے۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ ہم آپ کی عزت مجروح کرنے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم یہ انتظامی کرسیوں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم یہ کوئی چیپ پاپولیرٹی کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ میں 2000
9 کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوات سے IDPs آئے ہوئے تھے ایبٹ آباد میں، تو میں وہاں ڈپٹی کمشنر تھا، تو چھوٹی عید کی شام تھی، عید الفطر کی، تو میرے پاس سوات کے IDPs کا ایک گروپ آیا جس میں 18 فیملیز تھی۔ تو ان کے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا، خواتین تھیں، اچھی فیملیز کے لوگ تھے، کوئی 70-80 لوگ تھے۔ تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا میں کیا کروں، تو میں مرحوم حاجی اسلم پرویز ایبٹ آباد کے کریانہ مرچنٹ ایسوسیشن کے صدر ہوتے تھے، انہیں کال کی، حالانکہ میں تیار ہو رہا تھا کہ میں عید کال کی، کہ میں نے کہا حاجی اسلم صاحب اس طرح یہ ایشو ہے اور کوئی 80-90 خواتین و حضرات ہیں اور بے یار و مددگار ہیں، سوات سے آئے ہیں، صبح عید ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ان کے لیے آپ رہائش کا بندوبست کریں اور خوراک کا میں بندوبست کریں۔ وہ جناب 2 ڈاٹسنز ڈرائی راشن کا بھر کا، جس میں چاول، چینی، آٹے، دالیں، بیسن، اس میں گھی، اس میں صرف، اس میں کھجوریں، دنیا جہان کی ہر چیز 2 گاڑیاں بھر کے لائے۔ ان کو ہم ایک دم توڑ کے مڈل سکول لے گئے، وہاں مڈل سکول میں ہم نے عورتوں بچوں کو سب کو ٹھہرایا، اور وہ حاجی اسلم پرویز صاحب جو کریانہ مرچنٹ ایبٹ آباد ایسوسیشن کے صدر تھے، ان کے ساتھی سارا کچھ لے کے وہاں پہنچے۔ میں اس کے بعد کمشنر کے طور پہ جب مالاکنڈ ڈویژن گیا تو آپ یقین کریں کہ وہ ایک تاجر ہی تھا، آپ کی برادری سے تھا، آپ کی برادری سے ایک چمکتا دمکتا ستارہ تھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ سارے ہزارہ کے لوگوں کی اتنی توقیر، اکرام اور اتنی عزت مالاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے دلوں میں ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ایک پھر میں نے اس وقت یہ ملک فخر عالم صاحب تھے، ان سے میں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو آپ یقین کریں کہ ان کی سربراہی میں، ملک عاشق کی سربراہی میں، اور دوسرے ایک دوست تھے وہ شیرازی صاحب، 7 ٹرک راشن وہ ایبٹ آباد لے کے پہنچے۔ وہاں ہمارے پاس 54,000 IDPs تھے۔ اس وقت حکومت کے انتظامات نہیں ہو پائے تھے۔ پہلے 10 دنوں میں یہ 7 ٹرک ہر طرح کی اشیاء، جس میں رضائیاں بھی تھیں، کمبل بھی تھے، گدے بھی تھے، تو یہ لے کے جب وہاں پہنچے تو ہم نے ان کے لیے جلال بابا آڈیٹوریم میں باہر کیمپ لگایا، ان میں ڈسٹریبیوشن شروع کی۔ لیبر بھی نہیں تھی ہمارے پاس، ہم نے کلاس 4 سارے اپنے 50-60 اکٹھے کیے، اور یہ آپ کی قربانی، آپ کی سخاوت، آپ کی دریا دلی، اور آپ میں یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ، آپ ڈپٹی کمشنر صاحب یہ سارے حاتم تائی ہیں، یہ میرے نا یہ سارے آزمائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی قربانی سے کوئی، جب بھی اس قوم پہ کوئی وقت آیا تو دریغ نہیں کی۔ تو آپ کے مسائل میں نے سنے، آپ کے مسائل جو ہیں وہ فکسیشن آف پرائسز کے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کو میں نے ڈائریکشنز دے دی ہیں۔ آپ کی دکانوں کے آگے ریڑھیوں کی جو یلغار ہے اس کی بات ہوئی ہے، وہ اور ریٹس اور پرائسز صبح اور ہوتی ہیں، شام کو اور ہوتی ہیں، اس چیز پہ ایک اچھے ماحول کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی عزت اکرام تکریم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس ماہ رمضان میں آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ انتہائی شفقت، آپ عام روٹین سے قیمتیں مزید 5% کم کر کے یہ غریب عوام تک پہنچائیں، کوالٹی کی چیزیں پہنچائیں، اچھی اشیاء پہنچائیں۔ آپ اس رمضان کو، اس فیسٹیول کو آپ جو ہے منافع کمانے کا مہینہ نہ بنائیں، قربانی کا مہینہ بنائیں۔ آپ شفقت کا، پیار کا اور غربا پروری کا مہینہ بنائیں۔ آپ ڈونیٹ کرتے رہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے کریں گے۔ اور یہ آپ کی اپنی انتظامیہ ہے، یہ انتظامیہ اگر سلیم صاحب تھوڑی سی ان کو کہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم ان سب سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں،
آپ کا اور ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ کوئی ایک دن پہ محیط نہیں ہے. آپ شاید آپ کا دل بھاری ہو, الیکشن میں ہار جیت لگی رہتی ہے. آپ الیکشن میں شاید الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے. دل اپنا جو ہے نا وہ بھاری نہ کریں, آپ اپنا دل جو ہے ہلکا رکھیں, آپ پیار محبت جو ہے نا وہ پھیلائیں, اور انشاءاللہ کسی کو ہم کوئی رنج دکھ تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے. ہم بس آپ سے, میں نے آج یہ رمضان کی آمد سے 3 دن پہلے آپ کے پاس اسی لیے میں آیا ہوں کہ یہ ہری پور جو ہے یہ ہزارہ ڈویژن کا گیٹ وے ہے, یہ جی بی گلگت بلتستان کا, آزاد کشمیر کا گیٹ وے ہے, اور آپ کی بڑا وائبرنٹ سوسائٹی ہے یہاں کی. ہری پور کے لوگ جو ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے, نہ صرف ان کا لٹریسی ریٹ ہائی ہے بلکہ سلجھے ہوئے ہیں, یہ ٹیکس پیئر ہیں, لا ابائڈنگ ہیں, پاکستان کے وفادار ہیں, پاکستان کے فیتھفل ہیں, محبت کرنے والے ہیں. تو آپ اپنی غربا پروری کو اسی شیوے کو اسی کو شعار بناتے ہوئے آپ کھلے ڈلے دل کے مالک لوگ ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا. پرنٹ میڈیا آپ کے انتہائی مشکور ہیں جی, آپ آئے ہیں جی, بہت مہربانی جی. السلام علیکم. اچھا, یہ آج ایکسین صاحب میں نے بلائے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایکسین صاحب, میں نے کل چیف سیکرٹری صاحب سے بھی میٹنگ میں یہ بات کی تھی کہ رمضان مبارک میں سحری اور افطاری کے وقت تو بالکل لوڈ شیڈنگ آپ نے نہیں کرنی. ہم نے آپ کو, یہ چیف سیکرٹری صاحب نے چیف پیسکو سے ہی بات کی ہے. دوسرا, یہ جو آپ کے ورک پرمٹ ہیں یہ ان کو لمیٹڈ کریں. اب مہینے میں 19 دن آپ کہتے ہیں کام ہو رہا ہے, تو یہ تاجر, یہ چھوٹے ٹریڈرز, یہ ویلڈنگ والے, یہ چھوٹے چھوٹے جو کاریگر ہیں, یہ ٹیلرز ہیں, یہ کیسے کام کریں گے, یہ بچوں کا رزق کیسے کمائیں گے. تو اس لیے آپ نا یہ آپ اپنے میں ایبٹ آباد میں بھی آپ کے جو چیف انجینئر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوں, اس کو میں بلا رہا ہوں. لیکن یہ جو لوڈ شیڈنگ کی بات ہے نا, یہ بڑی جینیون بات ہے. ہزارہ ڈویژن میں آپ کا نہ کوئی کنڈا ہے, نہ کوئی ڈیفالٹ ہے, نہ کوئی نان پیمنٹ کی بات ہے, نہ کوئی اور اس قسم کی بجلی چوری ہے. تو یہاں پہ 100% آپ کو ریکوری مل رہی ہے. تو یہاں لوڈ شیڈنگ, پھر ان شیڈول لوڈ شیڈنگ. ابھی اس ہفتے میری 3-4 کچہری ہوئی ہیں. بیڑ میں کچہری, کھلی کچہری میں لوڈ شیڈنگ, بالا کوٹ کھلی کچہری لوڈ شیڈنگ, گڑھی حبیب اللہ لوڈ شیڈنگ, آج ہری پور لوڈ شیڈنگ. تو یہ جو پریکٹس ہے نا, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. پلیز آپ اپنی یہ چیزیں جو ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ اپنی یہ چیزیں درست کریں. میں ابھی ایبٹ آباد میں میٹنگ کر رہا ہوں, چیف سیکرٹری صاحب بھی پشاور میں میٹنگ بلا رہے ہیں. یہ عوام کو نا یہ پیسوں کی بجلی تو دیں نا یار, وہ پیسے دے رہے ہیں, مفت تو نہیں مانگ رہے آپ سے. بہت بہت شکریہ.